تو آج کا جو اہم ایشو موضوع تو ظاہر ہے بجٹ ہی ہے جو کل پیش ہوا فیڈرل گورنمنٹ میں، اور جو ویسے اس میں بتایا جا رہا ہے سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن ایئر کا بجٹ ہے جو وفاقی حکومت نے دیا ہے، جیسے ان کو بھی یہ علم ہو گیا ہے یا وہ خود چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہوں۔ اس کے باوجود جو فگرز دیے گئے ہیں وہ آپس میں ہی نہیں ملتے، اور پھر جس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جس طرح یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر پھر ضمنی بجٹ آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ بعد میں آ جائے گا کوئی 1-2 ماہ کے بعد ہی، اور پھر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب بھی جو یہ بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو عام انسان کے لیے ہو، عام آدمی کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو۔ ایون اتنی مہنگائی کے باوجود اتنے سالوں کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی گئیں یا پینشنر کے پینشن میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی صرف 10% تھا۔ ایک تو 3 سال سے انہوں نے کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا، اور پھر اب جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر یہ بہت بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ریکوری کر لی اور بڑے ہمارے جو ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت بڑے اور بڑی اچھی پوزیشن میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر عام آدمی کے لیے اس میں زیادہ ریلیف کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بجٹ کے لحاظ سے، لیکن اصل جو آپ سب کو زحمت دی، جو ابھی ہم لوگ اسلام آباد بھی گئے تھے، نثار کھوڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر اور پھر دیگر کیبنٹ کے اراکین اور اراکین صوبائی اسمبلی بھی وہاں پہ تھے۔ وہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے سندھ کا، اس کی ایک فریاد لے کے وہاں گئے تھے نیشنل پریس کلب میں، وہاں پہ کیونکہ سب کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ جس طرح سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ سندھ کارڈ کی بات کرتے ہیں، ہم تو پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں۔ ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ مت کریں۔ جس طرح سندھ کی ہر چیز میں کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، این ایف سی آپ دیکھ لیں، سینسز کا ایشو آپ سب کے سامنے ہے، پانی کا ایشو آپ کے سامنے ہے، پی ایس ڈی پی میں جس طرح انہوں نے سندھ کے اسکیموں کو نظر انداز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گیس شارٹیج میں جو جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، اور دیگر بھی جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں پی ایس ڈی پی میں جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو واضح ہو گیا کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ اور پھر یہ کسی کمپنی کے تھرو جو یہاں پہ کام کرانا چاہ رہے ہیں، ہمارا تو یہی ایک آپ سب کے توسط سے یہ بات پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے کہ آیا کیا ایسی کوئی کمپنی کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، یا ملک کے کسی اور دیگر حصے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی اور کمپنی کے تھرو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں؟ یہ صرف سندھ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ اس طرح کی جو روایات یا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے؟ تو یہ ایشوز تھے جن پر آپ سے بات کرنی تھی کہ سینسس کے لیے جس طرح بتائے گئے، پھر انہوں نے پرومس بھی کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہم اس کا 5% چیک کرائیں گے اس کے بعد، کیونکہ اسی پر ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ سینسس کے لحاظ سے ہی ہوگا نا کہ کتنا شیئر ملے گا پورے پروونس کو، اسی میں انہوں نے یہ کٹوتی کی۔ پھر اس پہ جو بہت زیادہ اسٹینڈ لیتے تھے ہمارے بہت سارے جہاں کی جو دعوے دار ہیں جنہوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، وہ جب نفیس اسرا بن گئے تو انہوں نے بھی اس پہ حامی بھر دی، اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح کا رسپانس دیا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
اس ایشو کو ایسے نہیں جانے دے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ سینسس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور ہمارا جو اصل کاؤنٹ ہے وہ نہیں بتایا گیا. انہی دنوں میں یونیسیف کے ذریعے بھی اسی طرح کی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی. اس میں تو وضاحت سے تھا کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس میں سندھ اور بلوچستان دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور پھر اور بھی ایشو ہیں، سعید صاحب بھی اس پہ کچھ بات کریں گے، پھر آپ کے کوشچن آنسرز. آگے کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کروں گا، لیکن ایک اور ایشو جو آج آپ کے علم میں ہوگا کہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک ایم پی اے سید فاروق شاہ جو خورشید شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے سکھر میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں ان کا ایک پیشی تھی پچھلے دنوں. وہاں پر نیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کی کسٹڈی کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا جو کیس تھا وہ 4 جون 2021 کو سپریم کورٹ میں جب لگا تو اس میں جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، انہوں نے کہا کہ ہماری انویسٹیگیشن اور انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. فائنل ریفرنس جو ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں ہم فائل کر دیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خورشید شاہ صاحب اور فاروق شاہ دونوں ایک ہی کیس میں جو ہے ان کو ڈالا گیا ہے. تو اگر نیب خود 4 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی پوری ہے، انکوائری بھی پوری ہے، اور ہم نے ریفرنس جو ہے وہ کچھ دنوں میں فائل کر دینا ہے، کمپلیٹ ریفرنس جو ہے، تو اس کے بعد یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایم پی اے ہے، جس کو جب جب نیب نے بلایا، آئی او نے بلایا، یہ ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے، جو ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ پیش ہوتا رہا ہے، اور اس سے کہیں پر بھی نیب نے یہ جا کر نہیں کہا کہ فاروق شاہ صاحب ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. جو گرفتاری کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کچھ اس سے شہادتیں لینی ہوتی ہیں، کچھ ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ معلومات لینی ہوتی ہیں تاکہ تحقیقات مکمل ہوں اور ریفرنس فائل ہو. اس کیس میں جب نیب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد گرفتاری کی وجوہات ہماری سمجھ سے باہر. تو آج کا جو اہم ایشو موضوع تو ظاہر ہے بجٹ ہی ہے جو کل پیش ہوا فیڈرل گورنمنٹ میں، اور جو ویسے اس میں بتایا جا رہا ہے سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن ایئر کا بجٹ ہے جو وفاقی حکومت نے دیا ہے، جیسے ان کو بھی یہ علم ہو گیا ہے یا وہ خود چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہوں. اس کے باوجود جو فگرز دیے گئے ہیں وہ آپس میں ہی نہیں ملتے، اور پھر جس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور جس طرح یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. اور پھر ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر پھر ضمنی بجٹ آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ بعد میں آ جائے گا کوئی 1-2 ماہ کے بعد ہی، اور پھر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اب بھی جو یہ بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو عام انسان کے لیے ہو، عام آدمی کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو. ایون اتنی مہنگائی کے باوجود اتنے سالوں کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی گئیں یا پینشنر کے پینشن میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی صرف 10% تھا. ایک تو 3 سال سے انہوں نے کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا، اور پھر اب جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر یہ بہت بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ریکوری کر لی اور بڑے ہمارے جو
ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت بڑے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں، لیکن اب پچھلے 2-3 سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا ماشاءاللہ، ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے. 4 بجٹ آئے ان کے میرا خیال ہے، نون لیگ نے دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے دیا تھا. ایک اسد عمر، حفیظ شیخ، حماد اظہر اور شوکت ترین، اگلا پتہ نہیں کون ہوگا. اور آپ کو یاد ہے حماد اظہر کو جب لگایا تھا تو شاید میں نے ہی پریس کانفرنس کیا، آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ 2-4 مہینے میں فارغ ہو جائے گا، لیکن 2-4 مہینے بھی لگے، بیچارہ 2-3 دن میں فارغ ہو گیا تھا. تو یہاں نئے وزیر آتے ہیں، اپنی اپنی پالیسی کے مطابق چیزیں لاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس بجٹ میں بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. چیزوں کا جو بحران ہے، گندم کا بحران سنبھل نہیں رہا ہے، قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمت کا مزید انہوں نے خوشخبری آپ کو سنا دی ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 600 ارب روپے جو ہیں وہ ٹارگٹ رکھا ہے. یہ 600 ارب روپے ہماری اور آپ کی جیبوں سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر نکالے جانے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی بجٹ میں 600 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں نہیں رکھے گئے. اس سال بھی جو انہوں نے کلیکشن کی ہے بار بار وہ لیوی بڑھا کے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنے پیسے لوگوں سے نہیں لیے. یہ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو 600 ارب روپے نکالیں گے لوگوں کی جیبوں سے، یہ صوبوں کو بھی نہیں دینے پڑیں گے، یہ براہ راست ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس میں شیئر نہیں ہوتا صوبوں کا. اس لیے زیادہ پیسے لوگوں سے اس مد میں نکالتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ہو جائے گا. جتنا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا، مجھے نہیں لگتا ان کا جو ماضی کا جو 3 سالہ ریکارڈ ہے اس میں اگر سامنے رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ملک کے لوگوں پر رحم کرے. ان کی جو مہنگائی، ان کی جو بے روزگاری، ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیں، اگر میں نے آپ کے کل کے متعلق کوئی اندازہ لگانا ہو تو میں آپ کے ماضی کو دیکھوں گا نا کہ بھائی اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ بات پہ کتنا قائم رہتا ہے، کس کردار کا آدمی ہے. تو اس کے بعد میں اندازہ لگاؤں گا کہ کل آپ کا کیسا ہوگا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. جو بجٹ میں اعلانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان کی اہلیت کی بنیاد پر لگائیں گے، اور اہلیت آپ ان کی جانچیں گے پچھلے 3 سال میں. پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد حکومت ہے جس میں گروتھ نیگیٹو ہوئی ہے. جب پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا الگ سے، اس سال بھی نہیں ہوئی تھی. پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد نالائق اور نائل حکومت ہے جس نے پچھلے سال جو ایف بی آر کے ریونیوز ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم لیے تھے. یہ کبھی نہیں ہوا. ہر سال وہ بڑھتے ہیں، تھوڑے بڑھے ہیں، زیادہ بڑھے، لیکن بڑھتے ہیں. اس نالائق حکومت نے پچھلے سال گزشتہ برس جو ہوا تھا وہ جو کلیکشن تھی وہ پچھلے سال سے کم تھی. مطلب ایک سال میں زیادہ ہوئی، ان کی حکومت اگلے سال تو کم ہو گئی. تو جو ان کی اہلیت ہے، جو ان کی صلاحیت ہیں، جو نالائقی کے جس اعلیٰ مقام پر یہ فائز ہیں، اس کو اگر دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں تو نہ تو یہ ریونیو کلیکشن کر سکیں گے، اور جو گروتھ آپ نے بتائی 3.94 انہوں نے بتائی تھی نا، جو اچانک سے ہو گئی، ایک رات میں اچانک کوئی میٹنگ ہوئی، پتہ چلا اتنی ہو گئی، ہاں سب حیران ہو گئے. اب اس میں پریشانی یہ میرے لیے، میں نے پہلے بھی ایک بات شاید کہی تھی کہ جو ترقی یہ بتا رہے ہیں نا وہ مارچ کے مہینے کی ہے، ٹھیک ہے نا، اپریل کی اور مئی کی تو نہیں، مارچ کے جو ان کے ڈیٹا تھے اس کے مطابق انہوں نے بتائی. مارچ میں ان کا وزیر خزانہ کون تھا؟ حفیظ شیخ تھا. حفیظ شیخ کو پہلے تو انہوں نے وزیر بنایا اس امید پر کہ اس کو سینٹ جتوائیں گے اور پکا منسٹر بنائیں گے. پھر سینٹ میں اس کو الیکشن لڑوایا، اس لیے لڑوایا کہ جی جیتے گا اور اس کو وزیر بنائیں گے. پھر وہ ہار گیا. ہارنے کے تھوڑے دن بعد ان کو پتہ چلا یہ تو بڑا نالائق آدمی ہے. اس ملک میں جو مہنگائی ہے،
جو معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ دار جو حفیظ شیخ ہے، اس کو انہوں نے ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد شوکت ترین صاحب کو لگا دیا. پھر جب یہ ڈیٹا سامنے آتا ہے اور پتہ چلا اوہو بھائی یہ تو مائنس جو 0.5 تھی گروتھ اس سے نکال کے ہم 3.9 پہ پہنچ گئے. تو بھائی 3.9 پہ اگر آپ پہنچے ہو تو یہ تو پھر وہ نالائق جو حفیظ شیخ تھا اس کی کاوشیں تھی نا. عمران خان تو وہیں کامی بیٹھا ہے، باقی بھی سب وہیں کے وہیں ہیں. تو جس آدمی نے اگر جو ڈیٹا ان کا ہے صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا، وہ تو ماہرین بتائیں گے، اگر وہ مان لیں صحیح تو وہ ساری پالیسیز، ساری کوششیں، ساری کاوشیں حفیظ شیخی ہیں جس کو انہوں نے برطرف کیا. اب ایک آدمی جس کو برطرف کر دیا اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نالائق آدمی کی وجہ سے ہماری معیشت کی جو گروتھ ہے وہ -0.5 سے نکل کے 3.94 ہو گئی ہے. تو اتنے نالائق لوگوں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ٹارگٹ 7 سیٹ کر دیا ہے. بھائی جس کی وجہ سے 3.9 ہوا تھا اس کا حشر تو آپ نے دیکھ لیا نا. تو اب آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ آئندہ یہ 7 کر لیں گے. اللہ کرے کہ پاکستان کی گروتھ 15% ہو. اس لیے کہ اس کا فائدہ ملک کو ہوگا، اس کا فائدہ مجھے ہوگا، آپ کو ہوگا، ہر غریب آدمی کو ہوگا. لیکن ان نالائقوں کے ہوتے ہوئے جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں، دیکھیں اعلانات کرنے کو جو مرضی کرتے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں